اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا صدق اللہ العظیم۔ پوری دنیا کا اللہ ایک ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، یہ سب کو ایک ہی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی نے انسان کو بھی پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے آج کی آیت میں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر دنیا میں دو خدا ہوتا تو ایک کہتا یہ کام کرو، دوسرا کہتا یہ کام نہ کرو، دونوں جھگڑ کے لڑ کے پوری دنیا کو بھی برباد کر دیتا، دونوں خدا خود بھی لڑ کے مر جاتا، دونوں میں فساد ہو جاتا۔ جب سے دنیا قائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال پہلے سے لے کر جب تک یہ دنیا رہے گی، تب تک اس خدا کا، جس خدا نے اس پورے کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پھر یہ ایک آسمان کتنی دوری پر، سورج کتنی دوری پر، سورج کتنا بڑا، پھر وہ آسمان کتنا بڑا، اس میں ستارے کتنے، پھر اس ایک آسمان سے دوسرا آسمان کتنی دوری پر، اس آسمان سے تیسرا کتنی دوری پر، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور اس کے بعد اللہ کا عرش ساتوں زمین و آسمان سے سب سے بڑا، پھر جنت اور جہنم۔ یہ اتنا بڑا کائنات، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا آسمان، یہ معمولی چیز نہیں ہے، کوئی عام آدمی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی انسان تو پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کیسے پیدا کرے گا کہ انسان تو خود پیدا ہوا ہے۔ جتنا بھی انسان ہے، جس کو لوگ کچھ بھی سمجھ لیں اپنے آپ کو، وہ کچھ بھی کہہ دیں، اس کو کتنا بھی بڑا بنا لیں، مگر اس کے اندر کوئی ہنر، کوئی کام کمال کی کوئی بات، اور کوئی عادت کے خلاف کوئی کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ سب اللہ کے طرف سے ہی دیا ہوا ہے، اللہ کے طرف سے دیا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی بہت بڑا بہادر ہے، کوئی الگ کام کر لیتا ہے، کوئی بڑا کام انجام دے دیتا ہے تو وہ اللہ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس نے اللہ کے طرف سے مانگا تو اللہ نے اس کو عطا کیا، تو اللہ سے اس کو مل گیا، تو وہ کوئی الگ کام کر گیا، کوئی بڑا کام کر گیا۔ اللہ ایک ہی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں جس کو ہمارے یہاں کی بڑی اکثریت 80% لوگ مانتے ہیں، رگ وید، اتھر وید، بجر وید، سام وید۔ وید کی 4 بڑی کتابیں ہیں، یہ بھی آسمانی کتابیں، یا نہیں تو جو اس کے لکھنے والے تھے ان کتابوں میں بھی ایک ہی اللہ کے ماننے کا حکم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے تیسرے کو اس کے ساتھ، اس کے برابر میں، اس کے کام میں شریک کرنے والا کوئی حکم کہیں پر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تورات، انجیل، زبور، دنیا میں جو بڑی بڑی کتابیں آسمان سے نازل کی گئی، کسی بھی کتاب میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے اس ملک میں الحمدللہ جو 140 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے بھی دل دماغ میں یہی ہے کہ ایک ہی ایشور، ایک ہی اللہ، ایک ہی گاڈ، ایک ہی خدا، ایک ہی خدا۔ ہاں، کچھ لوگوں نے، کچھ لوگوں کے بہکاوے میں اللہ کے ساتھ دوسرے کاموں میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر دیا کہ اللہ بھی یہ کام کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، یہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے بھی، اگر وہ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، اگر ان کتابوں کو پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اسے سمجھیں، تو پھر سمجھنے کے بعد ان کا اندر کا مایا کہے گا کہ اللہ ایک ہی ہے جو اس کائنات کو بنایا ہے۔ آخر آج سائنس کتنا ترقی کر گیا، مگر سورج پہ کوئی جا سکا؟ کوئی جا سکا؟
ہے کوئی دنیا میں کوئی طاقت ایسی جو کوئی ایسا کمال پیدا کر لے، کوئی اتنا بڑا کمال پیدا کر لے، ایسی چیز بنا لے جو سورج تک پہنچ جائے؟ چلیے آسمان کتنی دوری پر ہے آج تک کسی نے پتہ نہیں لگا سکا، کوئی پتہ نہیں لگا سکا کہ یہ ایک آسمان کتنی دوری پر ہے، اس میں ستارے کتنے ہیں، پھر وہ ایک ستارہ کتنا بڑا ہے، ایک ستارہ کتنا بڑا ہے، پھر اس آسمان کے بعد آسمان 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 7 آسمان یکے بعد دیگرے، اس کی لمبائی چوڑائی اور دوری کتنی ہے کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ اگر دوسرا کوئی خدا ہوتا ایک خدا کے علاوہ، ایک اللہ کے علاوہ، ایک ایشور، ایک گاڈ کے علاوہ، تو ظاہر ہے دونوں میں فساد ہو جاتا، دونوں میں کب کا فساد ہو گیا ہوتا، دونوں میں کب کی لڑائی ہو گئی ہوتی، ایک کہتا یہ کام کرو، ایک کہتا یہ کام نہیں کرو، ایک کہتا کہ بمبئی میں بارش برساؤ، دوسرا کہتا کہ نہیں بمبئی میں بارش نہیں برسانی ہے، یہاں لوگ بہت گنہگار لوگ ہیں، یہاں پر چھوڑ دو بارش برسانا، ہاں ہم امریکہ لندن میں جا کر کے بارش برسائیں۔ تو یہ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا اور لینی کا دینی پڑ جاتا، پھر نہ زمین رہتی، نہ آسمان رہتا، نہ چاند رہتے، نہ سورج رہتے، سب تہس نہس ہو جاتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، میرے بندے میرے علاوہ کوئی دنیا میں خدا ہے ہی نہیں، تیرا اللہ ہے ہی نہیں، بس میں اکیلا اللہ ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتا ہے سورہ حج میں، جس کی آج تلاوت کی گئی، کہ دو خدا تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو پیدا کیا، ایک ہی ہے پیدا کرنے والا، ایک ہی ہے جس نے تم کو صورت دیا ہے، مصور اسی کا نام ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہاری صورت بنائی، اور جو تم کو موت دے گا ایک نہ ایک دن، یحیی و یمیت، وہی ہے جو تم کو زندہ رکھے ہوا ہے، وہی ہے جو تم کو ایک نہ ایک دن موت بھی دیتا ہے تم کو، اور ایک نہ ایک دن تم کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب یہاں پر بات اختلاف میں آ جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مرنے کے بعد سب مٹی ہو گئے، کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ تم کو ایک نہ ایک دن پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا خلقناکم من نطفۃ من علقۃ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو کیا تم دوبارہ زندہ ہونے میں پھر شک میں ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ تو جب تم زندہ ہوئے ماں کے پیٹ میں، جب تم کو ہم نے حیات دی، زندگی دی، نقشہ بنایا، تو اس سے پہلے بھی تو تم کچھ نہیں تھے، مٹی تھے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسان کو پیدا کیا، من تراب ثم من نطفۃ، نطفہ سے پیدا کیا، نطفہ سے، من علقۃ، پھر اس نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کا لتھڑا بنایا، پھر ثم من مضغۃ، پھر اس میں ہڈی بنائی، گوشت کا لتھڑا بنایا، پھر خون کا لتھڑا بنایا، وغیر مخلقۃ لنبین لکم، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بننے سے پہلے ماں کے پیٹ سے اس لتھڑے کو اور اس گوشت کے اس ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ باہر کر دیتا ہے، انسان نہیں بننے دیتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، مگر بہت زیادہ کچھ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ٹھہرا کے رکھتا ہے، پھر اس کی ناک بناتا ہے، اس کی آنکھیں بناتا ہے، اس کی پیشانی بناتا ہے، اس کا دل گردہ بناتا ہے، ہاتھ بناتا ہے، آنکھ بناتا ہے، کان بناتا ہے، زبان بناتا ہے، اور پھر مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ایک بچہ کی شکل میں بنا کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھیجتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچے کو پھر جوانی بھی دے دیتا ہے، ومنکم من یتوفی، پھر کبھی کبھی بوڑھاپا آنے سے پہلے اللہ موت بھی دے دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جوانی کے بعد بہت زیادہ بوڑھاپا بھی دے دیا ہے، 80 سال 90 سال 100 سال تک کی عمر بھی دے دیتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور اتنا بوڑھاپا دے دیتا ہے کہ آدمی کا دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے، کبھی ابھی کچھ کھایا، کبھی کچھ بولا، کبھی ابھی بولا تھا اور پھر بھول گیا،
ایک چیز رکھا تھا پھر بھول گیا، دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر تبدیلی ہے، یہ جو انسان کے اندر تفاوت ہے، یہ جو انسان کے اندر بچپن سے لے کر کے موت تک کے یہ جو تبدیلی ہے انسان کی حالت میں، ایک ڈاکٹر دنیا میں کوئی ایسا ہے جو اپنی دوا کر کے اپنی جوانی کو باقی رکھا اور جوان ہی رہ گیا اور بڑھاپا نہیں آیا؟ ایک بچہ کوئی ایسا ہے جو بچہ ہی رہ گیا اور اس کو جوانی نہیں آئی؟ یہ جو تبدیلی ہے زندگی میں، ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کے پیٹ میں جانے تک، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تبدیلی دنیا میں لا سکتا ہے تو پھر موت کے بعد وہ اللہ پھر اس جسم کو پیدا کر کے اس کے اندر دوبارہ جان ڈال سکتا ہے، ڈال سکتا ہے۔ اور یہ عقل کے بھی موافق ہے، اس لیے کہ ایک آدمی وہ ہے جو بڑا طاقتور ہے، ایک آدمی وہ ہے جو بڑی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس فوج ہے، سلطنت ہے، طاقت ہے، بم ہے، اور وہ ہزاروں لوگوں کو مار رہا ہے، وہ ہزاروں لوگوں کو مار رہا ہے۔ ایک طاقتور وہ ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے ایک کمزور آدمی کو تماچا لگا دیتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس زبان ہے اور ایک گونگا ہے یا کمزور ہے تو وہ اس کو دو باتیں کہہ دیتا ہے، سنا دیتا ہے، اس کو گالیاں دے دیتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اس کا نقصان کر دیتا ہے، اور پھر وہ جو کمزور ہے وہ کہتا ہے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تم سے بدلہ دنیا میں تو نہیں لے سکتا، مگر میں اپنے مالک کو جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کو ضرور ہی اپنی دل کی بات ان کو بتا دیتا ہوں۔ اب جو یہ دل کی بات ان کو بتا دیا، اپنا درد ان کو سنا دیا اور اللہ کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ یہ ظالم دنیا میں جو ہم کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، میں تو ان سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، مگر مالک تو نے مجھے پیدا کیا، اسے بھی پیدا کیا، اس کو طاقتور بنایا، مجھے کمزور بنایا، اب میں ظلم سہ رہا ہوں مگر اس ظلم کا بدلہ تو چاہیے۔ اب دنیا میں تو نہیں لے سکے گا کیونکہ وہ کمزور ہے، تو اب کب ہے؟ وہی ہے حساب و کتاب کا دن، وہی ہے حساب و کتاب کا دن کہ جب انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، پیدا کرنے کے بعد پھر جن لوگوں نے جن لوگوں پر ظلم کیا ہے، یہاں تک کہ کسی جانور نے بھی بغیر سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے بھی اگر سینگ سے مار دیا ہے اس کو بھی زندہ کیا جائے گا، اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ یہ عقل کے بالکل موافق ہے، یہ عقل کے بالکل موافق ہے۔ اگر اللہ تعالی ہم پر کیے گئے ظلم کا بدلہ وہاں پر ہم کو نہیں دلاتا ہے یا کہیں بھی نہیں دلاتا ہے تو پھر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ناانصافی کرے گا، کیونکہ اللہ ہی کا ہم بھی بندہ تھے اور اللہ کا وہی بندہ تھا جس کو اللہ نے طاقت دی، جس کو پیسہ دیا، جس کو کرسی دی، جس کے پاس ہتھیار دیا، اور ایک ہم بھی اللہ ہی کے تو بندہ تھے، تو اللہ نے ہم کو نہیں دیا، تو اب جس کو دیا اس نے نہیں دیے جانے والے پر ظلم کیا، تو اب اس کا انصاف تو کبھی نہ کبھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے قیامت کے دن کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد انصاف کا دن کہا گیا۔ مالک یوم الدین، قیامت کا دن وہ وہی مالک ہوگا، وہی اللہ سب کو انصاف دے کر کے رہے گا، اور وہی اللہ مظلوم کو ظالم سے انصاف دلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کو سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کو سمجھنے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ، وما علینا